بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج کی اس گفتگو میں ہم قربانی کرنے کا مختصر جو طریقہ ہے اس کو بتائیں گے، تاکہ وہ لوگ جن کو طریقے کے اندر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے یا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ کوتاہی کر جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ایسے مسائل جاننا ضروری ہیں تاکہ وہ اس کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی کمی پیشی جو ہے وہ نہ کرے۔ ناظرین محترم، جب جانور کو خریدا جائے تو اس کی جو شرائط ہیں، سب سے پہلے ان شرائط کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ ان ساری کی ساری شرائط کے اوپر یہ جانور پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ ہر طرح کے عیب سے وہ جانور پاک ہونا چاہیے۔ پھر اس جانور کی جو عمر ہے، کیا وہ عمر پوری ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 5 سالہ ہونا چاہیے، گائے ہے، بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سالہ ہونی چاہیے، بکری ہے یا اس کا بچہ ہے تو اس کی سال بھر عمر ہونی چاہیے، اور پھر ایسے ہی بھیڑ کا بچہ جو ہے، بھیڑ وغیرہ، اس کی عمر 6 ماہ اگر وہ دور سے ایسا دکھتا ہو، اگر وہ سال بھر کا ہے تو پھر وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ پھر جس جانور کو خریدا جا رہا ہے وہ جانور عمدہ ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے۔ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اسے بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلائیں، اگر وہ بھوکا ہو تو اسے جو ہے وہ چارہ وغیرہ ڈالیں، تاکہ بھوکا پیاسا جو ہے وہ جانور اسے ذبح نہ کیا جائے۔ پھر جانور کو جس وقت ذبح کیا جاتا ہے اس وقت چھری کو اس جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ پھر ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا جو منہ ہے وہ قبلے کی جانب ہو، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیزی کے ساتھ چھری کو چلایا جائے اور پھر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور پھر جس وقت جانور کو ذبح کیا جانے لگے تو ذبح کرنے سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کیجئے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک وبسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اسے پڑھ کے جانور کو ذبح کیا جائے، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد پھر یہ کلمات کہے جائیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح اس جانور کو ذبح کیا جائے، اس کی چاروں جو رگیں ہیں ان کو کاٹا جائے۔ اگر چاروں جو رگیں ہیں وہ نہ بھی کٹ سکیں تو کم از کم 3 رگیں جو ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ نہ کاٹیں۔ یہ نہ ہو کہ چھری جو ہے وہ گردن کے مہرے تک چلی جائے اور یہ جانور کو بے وجہ تکلیف دینا ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ پھر جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے، یعنی اس کی روح جو ہے وہ نکل نہ جائے، اس وقت تک اس کی کھال بھی نہ اتاریں، اس کے پاؤں بھی نہ کاٹیں، یعنی اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہو لینے دیں، اس کے بعد اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے۔ جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، ایک فقراء کے لیے، ان حصوں کو تقسیم کیا جائے۔ اور یہ جو گوشت ہے یہ خود بھی گھر رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کی فیملی بڑی ہے، آپ کو زیادہ گوشت کی ضرورت ہے، تو جو حصے میں آیا وہ کم ہے، تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ فیملی کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تو آپ اس گوشت کو رکھ سکتے ہیں۔